حاضرین، یہ نیاز کا جو اہتمام ہوا، یہ جو یاسین پڑھی گئی، سید صاحب نے قرات فرمائی، اللہ ان سب کا ثواب مرحوم و مغفور کی روح کو ایصال فرما۔ میں آج بہت طویل زحمت نہیں دوں گا، میں آج ایسی امپورٹنٹ باتیں عرض کروں گا کہ جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں بڑی ضروری ہے، کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جانے سے پہلے مرنے والے کو کیا کرنا چاہیے، مرنے والا جب مرنے جا رہا ہے تو ورثاء کو کیا کرنا چاہیے، اور جب دفن ہو جائے تو قیامت تک اس کی نسل کو، رشتہ داروں کو کیا کرنا چاہیے۔ آج کی یہ بہت امپورٹنٹ سپیچ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ایک حدیث سماعت فرمانے، سرکار نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو۔ یہ جوان جو کلپ بناتے ہیں، یہ بنا لیں، بے شک چھوٹے چھوٹے کلپ بھی بنا لیں، یہ 2-2 4-4 منٹ کے کلپ بھی آپ ڈال دیں تاکہ پتہ چلے اور مرحوم مغفور کو ان سب کا ثواب چلا جائے۔ اذکروا موتاکم بالخیر، یہ حدیث شریف پیغمبر کی حدیث ہے، شیعہ سنی سب نے لکھی ہے۔ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو۔ خیر کیا ہے؟ خیر ہے کیا؟ ایک خیر تو یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تو صحابہ کرام جاتے حضور کے پاس کہ یہ کیا نازل ہوا ہے، لوگ بھی پوچھتے، مومن بھی پوچھتے، تو جواب میں جواب آتا قالو خیرا، یہ خیر نازل ہوا۔ ماذا انزل ربکم قالو خیرا، یہ کیا ہے؟ جواب آتا خیر ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، مرنے والے کو قرآن سے یاد کرنا ہے۔ فاتحہ پڑھتے رہے، آیت الکرسی پڑھتے رہے، اخلاص پڑھتے رہے، چاروں قل پڑھتے رہے، یاسین پڑھتے رہے، ملک پڑھتے رہے، واقعہ پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، چلتے پھرتے بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور مرنے والے کو ثواب بھیجتے رہے۔ حضور کی اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا اور آپ کا رابطہ بھی استوار رہے گا، منقطع نہیں ہوگا۔ اور خیر کیا ہے؟ اور خیر یہ ہے کہ جب سلمان فارسی نے اذان کہی اور اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا تو ایک شخص آیا، یا رسول اللہ آج انہونی چیز آ گئی، سمعت ما لم اسمع قبل، ایسی چیز سلمان سے سنی ہے جو پہلے نہیں سنی تھی۔ قال النبی، نبی نے فرمایا سمعتم خیرا، تم نے خیر سنی ہے۔ تم نے خیر سنی۔ یہ دوسری چیز آ گئی، محمد و آل محمد کی ولایت، مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت، یہ خیر ہے۔ آپ اس کا اہتمام کرتے رہے۔ اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے وقت ایک حدیث مولا علی کی ولایت کے بارے میں، اہل بیت کی ولایت کے بارے میں بیان کر دیں اور کہ اس کا ثواب ہم فیصل ندیم کو بھیج رہے ہیں، یہی یاد ہو جائے گی، رشتہ استوار ہو جائے گا۔ صرف آپ ہی نہیں، مولا علی جیسے امام بھی سفارش کریں گے۔ آپ نے اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد رکھنا ہے۔ جب میت ہونے لگے تو یہ ضروری ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، کہ میت کو ہم قبلہ رخ لٹائیں۔ میرے ایک دوست تھے، بہت ہی بزدل تھے۔ اس زمانے میں ایران عراق کی جنگ لگی ہوئی تھی تو رات کو بم لگتے تھے۔ رات کو ہمارے گھر پہ بھی ایک بم لگا، کیونکہ ہمارا گھر، امام خمینی کے گھر اور ہمارے گھر کی چھت ایک تھی،
تو مارا تو انہوں نے یقیناً امام خمینی کے گھر پہ تھا، تو ظاہر ہم غریب بھی وہیں پہ تھے، ہمارے گھر پہ بھی بم لگا، بالکل مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے، یوں ہم اٹھ کے چھت پہ لگ کے زمین پہ گرے تھے، ایسا بم لگا تھا۔ تو میرے ایک دوست ڈر گئے، اتفاق سے وہ ہمارے گھر میں ہی اس دن قیام فرماتے بیچارے جس دن یہ بم لگا، تو مجھے کہنے لگے کہ میں اگر مرنے لگوں تو قبلہ رخ مجھے کر دینا۔ تو میں نے مذاق کیا کہ زندگی بھر قبلہ رخ ہوئے ہوں گے تو کریں گے نا، اس لیے آپ اپنی زندگی میں پہلے قبلہ رخ رہیں، نماز پڑھتے رہیں، قبلہ کی طرف رخ کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تاکہ دو صحابہ پھر آپ کو قبلہ رخ لٹا دیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قبلہ رخ لٹانا ہے مرنے والے کو، اگر ہوش رہے تو، ظاہر ہوش ہی نہ رہے تو پھر تو بے ہوش کے لیے تو ساکت ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ایک اور سمجھ لیجئے کہ جنازے کا اہتمام کرنا، تغسیل، تکفین، صلاۃ الجنازہ اور تدفین، یہ سارے واجب ہیں۔ ہاں، یہ قبلہ رخ لٹانا بھی واجب ہے، اس کو کہتے ہیں احتضار، یہ شریعت کا حکم ہے، اس پہ چیپٹر ہے فقہ میں، احتضار واجب ہے الی القبلہ، یہ بھی واجب ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی واجب، قبلہ رخ لٹا دیں، غسل، وہ 3 غسل ہیں، آپ تو جانتے ہیں 3 غسل ہیں، ایک غسل ہوتا ہے کافور سے، ایک ہوتا ہے بیری کے پتوں سے، ایک ہوتا ہے آب خالص سے، یہ واجب ہے۔ پھر واجب ہے کفن پہنانا، پھر چھٹا واجب بھی سن لیجئے، چھٹا واجب ہے حنوط، کافور کا ملنا اعضائے سجدہ پر، بیریاں رکھنا سنت ہے، یہ بیری کی 2 ٹہنیاں، کھجور کے بلکہ پتے، بیری تو وہ پتے ہیں، کھجور کے پتے، کھجور کے ٹہنیاں کھجور کی، وہ سنت ہے اس لیے کہ اس سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ کربلا کا کفن پہنا لیں، یہ سنت معصومی ہے، اس لیے بھی کہ جو کفن آئے تھے نا 5، بی بی خدیجہ جب دنیا سے جاتی ہیں تو کفن آیا جنت سے، ساتھ میں مولا رسول کا بھی آیا، مولا علی کا بھی، بی بی پاک کا بھی، اور امام حسن کا بھی۔ امام حسین کا کفن نہیں آیا کیونکہ کہا تھا رسول نے کہ اسے کوئی کفن پہننے نہیں دے گا، تو اس لیے آج کفن امام حسین کا گھر گھر میں پہنچ گیا۔ انہوں نے ایک کفن روکا تھا، آج ہر حسینی چاہتا ہے وہ کربلا سے کچھ لائے نہ لائے کفن ضرور لائے، تو یہ کفن، یہ سنت ہے۔ پھر صلاۃ الجنازہ واجب ہے، پھر تدفین واجب ہے، پھر نماز وحشت قبر جو پڑھی جاتی ہے یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ پہلی رکعت میں آیت الکرسی وہم فیہا خالدون تک، دوسری میں تکاثر یا قدر 10 مرتبہ، اور ثواب بھیجنا ہے مرحوم کی قبر کو۔ پھر یہ جو سوئم آپ کر رہے ہیں، جیسے آج آپ نے سوئم کیا، چہلم بھی آپ کریں گے، یہ سب سنت سید سجاد اور سنت زینب ہے، ان سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ سب سے پہلا سوئم امام حسین کا ہوا، سب سے پہلا چہلم بھی امام حسین، یہ اس کے بعد رسم پڑ گئی سوئم کی، چہلم کی، اور اس میں آپ قرآن خوانی بھی کرواتے ہیں۔ مرنے والے کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی نماز ہائے واجب ادا کرا دی جائے۔ ویسے واجب تو ہے بڑے بیٹے پر، اور وہ ہے بھی صرف باپ کی، ماں کی واجب نہیں، ماں کی سنت ہے، یعنی سنت سے مراد روش ہے، یہ معصوم کی ایڈوائس ہے، ورنہ معصوم کی جو مائیں ہیں ان کی نمازیں کہاں قضا ہوتی ہے، کیا کہیں سنت معصوم ہے، ان کی تو قضا ہوتی نہیں۔ تو جو نمازیں ادا کرانی ہے، بھائی بھائی کی کرا سکتا ہے، بہن بھائی کی کرا سکتی ہے، خود پڑھ لیں یا کسی سے پڑھا لیں۔ یہ سب سے زیادہ ڈیوز جو مرحوم کے رہ گئے، خمس نہیں دیا، خمس ادا کر دیں، زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ دے دیں، رد مظالم کر دیں۔ رد مظالم یہ ہوتا ہے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی کے حق میں کوئی نہ کوئی کوتاہی، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجلسوں سے بھی دور ہو رہے ہیں، قرآن سے بھی دور ہو رہے ہیں، نمازوں سے بھی دور ہو رہے ہیں،
اللہ ان کو ہدایت فرمائے، جوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، ماں باپ کو بھی اللہ ہدایت کرے کہ انہیں مراکز دین کے قریب کرے تاکہ یہ کشتی پہ سوار ہوں تقویٰ، زہد اور توبۃ نصوحہ کی۔ تو خیر یہ بات بہت پرانی نہ ہو جائے، بہت ضروری ہے نمازیں ادا کرانا، روزے رکھوانا بہت ضروری ہے، جو ڈیوز ہے وہ ادا کرائیں، واجب نہ بھی ہوں تب بھی کوئی کرا لے، کوئی دوست کے بھی کروا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان، ظاہر ہے کہ پہلی شب گزر گئی، نماز بھی آپ نے لیلۃ الدفن کی پڑھ لی، اس کے بعد جو روٹین ہونی چاہیے، جب بھی آپ کھانا کھائیں، ہر کھانے میں نہ صحیح، ہفتے میں ایک مرتبہ، ڈیلی ایک مرتبہ اس مرحوم کا نام لے کے فاتحہ پڑھ لیں، سب گھر والے مل کے، ان کو بھی ثواب جائے گا، آپ کے لیے بھی اسٹور ہو جائے گا۔ یہ عجیب بزنس ہے، صرف مرحوم کو نہیں جاتا، ختم قرآن کا ثواب آپ کے لیے بھی چلا جاتا ہے۔ فاتحہ اور اخلاص پڑھ لیں، صرف فاتحہ 2/3 قرآن، اخلاص 1 مرتبہ 1/3، 1 مرتبہ اخلاص پڑھ لیں، 1 مرتبہ فاتحہ، پورے ختم قرآن کا ثواب۔ میں نے بعض روایتوں میں یہ بھی دیکھا ہے، صرف فاتحہ پڑھ لیں، فاتحہ ختم قرآن کے برابر ہے، صرف فاتحہ ہی پڑھ لیں، درود پڑھتے رہیں، کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں، مولا علی کا پاک نام لے لیں، من قال یا علی مرۃ واحدۃ فثوابہ کثواب 16,000 قرأت القرآن ان الذی یختمها۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی میرے جد کا نام 1 مرتبہ لے، صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے جد کا نام کوئی 1 مرتبہ لے، جوانوں یاد رکھنا، 1 مرتبہ یا علی کہے، اس کے نام اعمال میں اللہ 16,000 ختم قرآن کا ثواب لکھتا ہے جو میں جعفر صادق نے ختم کیے ہوں۔